إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيء عند الله اشفع لنا. ایک اور بار نام امام محمد باقر علیہ السلام پر. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. نعرہ الصلوات. حضور مکرم کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کے نواسے اور پوتے کی مجلس عزا ہے. وہ امام ہیں کہ جنہیں باقر حضور مکرم نے لقب عطا فرمایا. جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا کہ تم میرے فرزند محمد باقر سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام میرے فرزند تک پہنچانا. اگر ہو سکا تو میں آگے اس کے کسی وجہ سے اہل سنت حوالے بھی تفصیل سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ جب حضور مکرم کسی کو سلام پہنچائیں تو وہ علیہ السلام نہ ہوں گے تو پھر کون علیہ السلام ہے؟ آپ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیں میرے ساتھ: السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام. جب آپ نے امام باقر کو سلام پہنچایا اس کا مطلب ہے آپ نے سنت نبوی پر عمل کیا ہے. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد. آئے اولو الامر کی ذیل میں حضور مکرم نے یہ سلام پہنچانے کی بات کہی تھی کہ جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا کہ اللہ جانتے ہیں سب کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، آپ ہیں، اولو الامر کون ہیں؟ تو فرمایا کہ علی ہیں، حسن اور امام حسین وہیں گود میں تھے رسول اللہ کے، پھر حسین ہیں
اور پھر فرمایا کہ حسین ہی کی اولاد میں محمد باقر ہے، ان تک میرا سلام پہنچانا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، ایک اہم موضوع کی جانب اس میں اشارہ ہے، اور میں ترجمہ کرتے ہوئے بس میں متصل ہو جاؤں گا امام محمد باقر علیہ السلام کے موضوع سے، کہ سورہ فرقان میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ مومنین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو قرار دے ہماری ازواج میں اور ذریتوں میں، کیا قرار دے؟ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا قرآن میں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اس خاطر ہے کہ یہ جو آخری فقرہ ہے نا، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو سعید ابن جبیر ایک بڑے مفسر ہیں، اہل سنت مفسرین میں بھی جب انہیں کوٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا احترام ہے سعید ابن جبیر، امام زین العابدین کے زمانے کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہذہ الآیہ خاصۃ لامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت مخصوص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے روایت کو بھی بیان کیا کہ روایت اس طرح سے ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، تو یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری زوجہ میں یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وذریاتنا یعنی حسن اور حسین قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ اس خاطر ہیں کہ علی امام المتقین ہے۔ تو یہ آیت اپنے تمام تر کمال کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے لیے ہے، اور پھر تنزل میں ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ تم دعا مانگو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے خانوادے میں رہے، ازواج اور ذریات میں پروردگار تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا۔ ایک اور روایت ہے حضور مکرم ہی سے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں چونکہ آیت اصل میں تو حضور پہ نازل ہوئی ہے نا، تو ازواج سے مراد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور ذریت میری فاطمہ الزہرا ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے، وجعلنا للمتقین اماما علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ روایت ہے۔ اللہم صل علی، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، دعائے قنوت میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ امیر المومنین اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، خود مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے نا، جو میں نے پہلی روایت آپ کو سنائی کہ ازواج سے مراد یہاں، چونکہ ازواج پرول اس لیے ہے کہ یہاں حضور مکرم کے لیے بھی روایت ہے، مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی روایت ہے، تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ذریت میں امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر روایت ہے کہ کان اکثر دعائہ، امیر المومنین اکثر ایک دعا کرتے تھے، بچوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ بہت سارے پیرنٹس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا صاحب کوئی دعا بتائیں بچوں کے لیے، تو اکثر دعائی، اکثر یوزول امیر المومنین ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہی والی دعا کہ پروردگار آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے زوجہ اور ذریت میں۔ اور پھر بہت اہم ہے کہ یہ فرماتے تھے کہ واللہ ما سألت ربی، خدا کی قسم میں نے اپنے رب سے نہیں مانگے نظیر الوجہ، بہت خوبصورت چہروں والے بچے میں نے نہیں مانگے۔ البتہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کو حسن اور حسین بھی عطا کیا، اور قمر بنی ہاشم بھی علی بن ابی طالب کو عطا کیا، لیکن دعا کیا کی ہے بچوں کے لیے؟ اچھا، نظیر الوجہ کا لفظ روایت میں نظیر کہتے ہیں غواد سے ہے، یہ ایک ذرا ڈرانے والا نظیر، ایک ہے غواد سے، نظیر الوجہ یعنی یوتھفلنس، جس بچے کے چہرے پر جوانی بہت اچھی لگے۔ میں نے ایسے بچے نہیں مانگے، ہاں وہ حسن القامہ اور بہت لمبی ہائٹ کے بچے بھی نہیں مانگے جو آج کا معیار ہے۔ تو پھر کیا مانگا؟ ولیکن سألت ربی، لیکن میں نے اپنے رب سے مانگا ولدن مطیعین للہ، وہ بچے عطا کر کے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں۔ یہ معیار ہے۔ آپ اور ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مائنڈ سیٹ بچے میں منتقل ہوتا ہے خود بخود۔ آپ کچھ نہ کہیں تو آپ کے ایکشن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی سوچ خود بخود منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سوچ کیا ہو؟ سوچ یہ ہو کہ میرا بچہ جم میں جا کے بہت اچھا باڈی بلڈر بن جائے، وہ بھی بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دینی فضیلت نہیں ہے، کوئی بنے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مطیعن للہ، اللہ کے اطاعت گزار ہوں، میں نے یہ بچے مانگے، خائفین وجلین منہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوف خدا ہو، جہاں جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا ایک احساس رکھیں۔ حتی اذا نظرت الیہ،
یہاں تک کہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھوں وَهُوَ مُطِيعٌ لِلَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں، قرت عینی، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی. لہٰذا حضور مکرم نے جبرائیل سے یہ کہا تھا، جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ جبرائیل سے حضور مکرم نے کہا تھا، جو آیت نازل ہوئی تھی کہ یہاں ازواج سے مراد خدیجہ ہیں، ذریات سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد حسن اور حسین ہیں، اور متقین کے امام سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے کون سے بچے مانگے؟ وہ بچے مانگے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والے ہوں تب آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. ہیں ایسے پیرنٹس بھی دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پہلے تو کیئرلیسنس کے ساتھ گزاری، لیکن آج وہ بعض علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میں $1 ملین خرچ کرنے کو تیار ہوں فقط اس بات پر کہ میرا بچہ مجلس میں آ کے بیٹھے. اب تڑپ ہے دل میں، لیکن بعض مرتبہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد آپ کچھ بھی کر کے اس وقت کو واپس پلٹا نہیں سکتے. اس لیے ہر گزرتا ہوا دن اسے قیمتی سمجھیں، ہر لمحہ قیمتی، ہر موقع قیمتی. کبھی نصیحت کرنے کے لیے جو ایک موقع پر نصیحت ہوتی ہے اس کا اثر وہ بات کی 10 مجلسوں بڑھ کر ہے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فریکچر تھا اور میں ہاسپٹلائز تھا، تو کچھ جوان مجھ سے عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے ویسے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت کیجیے. اب عالم دین یعنی انہوں نے مجھ سے کہا نصیحت کیجیے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی میرا پیر فریکچر ہے، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں اللہ نے پیر دیے ہیں، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانو اور نماز پڑھو. کہتے ہیں یہ اس موقع کی جو نصیحت ہے اس کا جو اثر ہے. تو اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوگی کہ جب تم دیکھو گے تمہارے بچے اللہ کی اطاعت میں. اس خاطر ہے کہ جب علی اکبر چلیں تو امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری، کہ وہ بیٹا ہے کہ جو سیرت و صورت میں رسول اللہ جیسا ہے. تو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کا وجود، میوہ قلب وہ جا رہا ہے مقتل کی جانب. لہذا حسین نے کہا کہ اس کیفیت کو، اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین جیسا باپ ہے اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے. تو یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت نصیب ہوگی کہ جب بیٹے اللہ کی راہ میں ہوں گے. ابھی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے، تو ایک دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ازواج و ذریات کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور متقین کا امام بنا دے. حدیث میں آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے نصیب ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمال سکون اور اطمینان. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. قیامت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی. من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو قریر العین فلیتوالى محمد بن علی الباقر. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ایسے ملاقات کرے میدان محشر میں کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اسے چاہیے کہ محمد باقر کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جائے. یہ حدیث ہے. کیا بات ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیے گا صاحب. اللہم صل علی محمد و علی محمد. تو آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا انشاءاللہ آپ کو قیامت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے گا، اس لیے کہ مولا محمد باقر کی محبت میں آپ اس فرش عطا پر موجود ہیں. 3 معصومین کاملاً شبیہ ہیں رسول اللہ کے. ایک شباہت ہے حضور مکرم کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. روایت میں ہے کہ مشیت و رسول اللہ، جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو مستور، تو ان کا چلنا تو ہے رسول اللہ جیسا، لیکن مکمل جسامت میں کوئی رسول اللہ جیسا ہو. وہ 3 امام ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سبھی ہیں. یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے حقیقت محمدیہ کی طرف، کہ جو حضور مکرم کی حقیقت ہے وہی امام محمد باقر علیہ السلام کی حقیقت ہے. جبکہ خود امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث کا اس میں بامسمہ ہے، کیونکہ وسط میں امام محمد باقر علیہ السلام ہے معصومین کے، 7ویں معصوم ہے نا، تو 14 معصومین میں 7ویں معصوم ہے امام محمد باقر علیہ السلام. تو اوسطنا محمد کا اس میں بامسمہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. لیکن جن کا پورا وجود شبیہ رسول ہو، امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کاملا رسول اللہ کی شبیہ تھے. امام محمد باقر علیہ السلام اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، جن کا نام میرے نام پر ہے اور جن کا پورا حلیہ میرے حلیے پر ہے. یہ رسول اللہ کی سند ہے. اور آپ کے زمانے کے امام زمانہ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، بالکل رسول اللہ جیسے.
یہ تین ائمہ وہ ہیں جو بالکل رسول اللہ جیسے ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام شبیہ ہیں اور آپ کو یس کر دیا گیا کہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ اب یہ بات چونکہ بارہا بیان ہو چکی ہے، لہذا امام کے القاب میں تین فقرے بہت خوبصورت کہے جاتے ہیں، ہاشمی من ہاشمیین، علوی من علویین، فاطمی من فاطمیین۔ امام ہاشمی ہیں دو ہاشمیوں سے، امام علوی ہیں دو علویوں سے، امام فاطمی ہیں دو فاطمیوں سے، کوئی امام ایسا نہیں۔ یہ مخصوص ہے فضیلت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ ہر امام کے والد فاطمی ہیں لیکن والدہ نہیں ہیں، والدہ جن امام کی فاطمی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاطمہ بنت حسن ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ زہرا کی پوتی ہیں فاطمہ بنت حسن، جن کا ازدواج ہوا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، والدہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ لہٰذا یہ بات ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو شیعوں پر ہوتا ہے کہ آپ حسین کی نسل میں سے امام کیوں کہتے ہیں اور حسن علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں؟ تو امامت تو وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہدہ عطا کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کی نسل میں امام نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام پر آ کر نسل حسنی اور نسل حسینی مل جاتی ہے۔ اب جو آگے کے امام ہیں وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، چونکہ امام حسن کی بیٹی امام حسین کے بیٹے، جب ان کا ازدواج ہوا ہے تو نتیجہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ کیا کہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لم یدرک فی آل الحسن مثلھا، امام حسن کی بیٹی ہیں لیکن کون سی بیٹی؟ یہ امام کی سند ہے کہ آل حسن میں ان سے زیادہ محترم اور پاکیزہ بیوی کوئی ہے ہی نہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیں، آل حسن میں جو سب سے بڑی معظمہ ہے اور آل حسین کے جو سب سے بڑے معظم ہیں، جب ان کا ازدواج ہو تو ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ ہے باقر و علو۔ آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسا نہیں، آل حسین میں کوئی زین العابدین اور سید الساجدین جیسا نہیں۔ جب ان کا ازدواج ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام باقر و علوم النبیین ہے۔ ایک بات اور ہے خصوصیت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کی، آل حسن کی صدیقہ ہیں بی بی فاطمہ بنت حسن، یہ لقب امام نے دیا ہے۔ کانت صدیقتن، وہ صدیقہ تھیں، ایسی صدیقہ کہ لم تدرک فی آل حسن مثلھا، ان جیسا کوئی آل حسن میں ہے نہیں۔ اور جب وہ ایک مقام پر تشریف فرما تھی اور دیوار گرنے لگی، انہوں نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا امام باقر کی والدہ نے، لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لہ بالسقوط، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، ابھی اللہ نے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے تجھے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے مظہر اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا ہے نا، کہ اللہ نے ابھی تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور امام کی والدہ اپنے مقام سے اٹھی، ایک مقام پر گئیں جب، پھر اس کے بعد وہ دیوار گری۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستورات کی عظمت ہے کہ کبھی فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے، اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو دیوار کعبہ شق ہو کر علی کی ماں کو اچھا۔ یا علی، یہاں بھی ولایت وہاں بھی ولایت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس لقب پہ غور فرمائیے گا، باقر علوم النبیین، انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا، وضاحت کر دینے والا، ایک نبی نہیں، علوم النبیین۔ آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، اس علم کی وجہ سے فقط آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تمام ملائکہ سے افضل قرار پر ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلھا۔ پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرنے والا ہے اور خون بہانے والا ہے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا، اس کا معیار تسبیح و تقدیس نہیں ہے، اس کا معیار علم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تسبیح تقدیس تو ملائکہ بھی کر رہے تھے، وہ علم کے جو راہ خدا میں ہے، جو اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا، وہ علم معیار ہے۔
اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. اب آدم کا علم، پھر نوح علیہ السلام کا علم، موسیٰ ابن عمران کا علم، ابراہیم علیہ السلام کا علم، اور چونکہ باقر علوم النبیین مطلق تعبیر ہے، حد یہ ہے کہ اقل کل ختم رسول کا علم. ان سب کے باقر ہیں امام محمد باقر، کھول دینے والے، تشریح کر دینے والے. امام علیہ السلام کے زمانہ امامت میں 10 اموی بادشاہ ہیں امام کے پورے حیات میں اصل میں، اور زمانہ امامت میں تقریباً 4 گزرے. ان میں وہ بھی ہیں کہ دیکھیں کیا فقط قرآن کسی کا پڑھ لینا یا خالی ظاہری طور پر نماز عبادتوں میں لگنا، کیا یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی اور گارنٹی دے دیتا ہے کہ یہ کوئی بہت مومن بھی ہے؟ نو، ناٹ نیسیسریلی. قرآن اپنے سینے پر لگا کر گھومنے والے، اور جہاں پتہ چلا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک مجھے معاف فرمائیے گا، اسی قرآن کو شراب کے حوض میں پھینک دینے والے. فجر کی نماز کے لیے چونکہ فجر پہ جانے کا دل نہیں کر رہا تو کنیز کو بھیج دینے والے. یہ سارے وہ ہیں کہ جو امام ابو بکر اسلام کے زمانے میں آ رہے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے جو 3 سال کا ایسا زمانہ تھا کہ جو کسی حد تک قدر راحت والا تھا. اس میں امام علیہ السلام کی تبلیغ اور کثرت کے ساتھ احادیث کا بیان ہے. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے، بنی عباس آ رہے ہیں، تو اس وقت نسبتاً موقع ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے علم کا اظہار فرمائیں اور اسٹوڈنٹس وہاں امام کے پاس جمع ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ کام نہ ہو اور وہ بیس نہ ہو اور وہ شاگرد نہ ہو تو بعد میں جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اتنے شاگرد مہیا نہیں ہو سکتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ان دونوں کے جو شاگرد ہیں، تو آج چونکہ 5ویں امام کی مجلس میں بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جابر جوفی، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو حدیث قصہ کے راوی جنہوں نے رسول اللہ کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا. ایک ہیں جابر جوفی. جابر جوفی کہتے ہیں کہ مجھے مولا محمد باقر اور مولا جعفر صادق علیہ السلام نے 70,000 حدیثیں بتائیں. 70,000. کہیں پر ہے 90,000. تو امام کے پاس پہنچ کر کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھے بیان فرمائیے. امام نے کہا کہ ہزاروں حدیثیں تم ہماری جانتے ہو. کہا مولا آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کچھ اور عطا فرمائیے. اس طرح سے حدیث کے طلبگار رہتے تھے ائمہ علیہ السلام کے پاس. زرارہ ابن عیون کہتے ہیں کہ نماز کے 70,000 آداب میں نے سیکھے امام محمد باقر علیہ السلام سے. کیا کہنے. صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے زیارت عاشورہ سیکھی امام محمد باقر علیہ السلام سے. تو یہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہے. تو جب علم رکھنے والا اس کی ایک فضیلت ہے علم نہ رکھنے والے پر، تو پھر باقر العلوم کی کیا فضیلت ہے؟ یہ بات آپ ملاحظہ فرمائیے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس مزبور کا علم بھی ہے، یعنی جو گزر چکا ہے، ازل سے گزر چکا ہے میں سب آ گیا، اور آئندہ کا علم بھی ہے، آئندہ میں تا ابد آ گیا، ازل سے ابد تک کا علم ہے، سب کچھ ہے. یعنی کہیں پر آپ کو ویسے جائیے گا تو کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا، کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا، کسی کو کچھ تھوڑا علم ملے گا. تو تھوڑا تھوڑا علم چاہیے تو الگ الگ دروں پہ جائیے، سارا علم چاہیے تو در حیدر پر آ جائیے. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و علی محمد. ایک حوالے سے تھوڑا سا جنت البقیع پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. امام علیہ السلام جنت البقیع میں مدفون ہے، اور شیخ صدوق نے علل الشرائع میں ایک روایت کو لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اذا حج احدکم، حج کا سیزن ہے اس وقت، جب تم میں سے کوئی بھی حج کرے، فلیختم لزیارتنا، وہ ہماری زیارت پر اسے اختتام کرے، لأن زیارتنا من کمال الحج، اس لیے کہ ہماری زیارت کرنا ہی حج کا کمال ہے. یہ نا فل یختم، پس اسے چاہیے کہ ختم کرے ہماری زیارت پر. یہ جو فا ہے اور لام ہے یہاں پر، یہ اتنا ڈیسائسو اور اتنا اس کا ویٹ ہے، میں کیسے آپ تک اس بات کو پہنچاؤں. جو حج کرے فل یختم، تو بس اسے یہ چاہیے. فا قرآن میں حرف فا کا استعمال، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. 56 پیجز کی کتاب فقط اس بات پر کہ فا کیا ہے. پڑھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. حرف فا کیا ہے، اس کے کتنے میننگز ہیں. اس کا ایک میننگ ہے ترتیب، یعنی سیکوینس. حرف فا سیکوینس کو بیان کرتا ہے.
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ دوڑیں تو چنگاریاں نکلیں. تو پہلے دوڑیں گے تو پھر چنگاریاں نکلیں گی نا، سیکوینس ہے یہ. حرف فا تحقیق کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک ایسا کام کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے درمیان میں. ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ہم نے نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، پس پھر فوراً گوشت بنایا، اور پس پھر فوراً ہڈیاں بنائیں، اور پس پھر فوراً ہڈیوں کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھایا. فان نتیجے کے لیے بھی آتا ہے اسی سے آگے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہی بہترین ہے وہ خلق کرنے والا پروردگار. فا دنیا ہے اس میں، ویسے تو قرآن کے ہر حرف میں دنیا ہے، ابھی تو میں نے ایک فا کے حرف کی بات کی ہے خالی. اس طرح میں ہم سے اور کیا عرض کروں، فا آتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے، کبھی تفریع کے لیے، تفریح نہیں، تفریح یعنی ایک کام ہے اس کی اور کیا برانچز ہیں، برانچنگ کے لیے حرف فا استعمال ہوتا ہے. اب امام نے فرمایا اذا حج احدکم، جب تم میں سے کوئی حج کرے، فلیختم، لام یہاں لام امر ہے، فا نتیجے کے لیے ہے، بلکہ فا اصل میں اس تاکید کے لیے ہے. اور حج کے اگر میں کہوں کہ وہ نتیجے کے لیے تو وہ بات بھی درست ہے کہ حج کا کمال ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تم ہم اہل بیت یعنی جو بقی میں مدفون ہے ان کی زیارت نہ کرنے آؤ. فلیختم، اس وقت تک گویا ختم نہیں ہوا ابھی حج کا معاملہ، فقہی طور پر ختم ہو گیا ہے لیکن کمال حج ابھی حاصل نہیں ہوا. ہماری زیارت کا نتیجہ ہے کمال حج، حرف فا. اب معمولاً اس زیارت سے کم توجہ رہتی ہے، اور چونکہ امام باقر علیہ السلام مدفون ہیں جنت البقیع میں، اس لیے میں نے موقع کو مناسب سمجھا کہ آپ سے یہ عرض کروں کہ جن پر حج واجب ہے، اب خیر حج ہی ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنوں پر واجب رہا اور کتنوں پہ نہیں رہا، لیکن جن کے پاس گنجائش ہے وہ ضرور تشریف لے جائیں. اور آپ فرض کیجئے کہ پاکستان سے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس امکان میں کہ استطاعت ہے کہ جائیں اور پھر واپس آئیں تو وہ بھی استطاعت رہتی ہے. اور اگر نہ جا سکیں تو پھر عمرہ کی سعادت. بہرحال جو جنت البقیع کی زیارت ہے، امام صادق السلام نے فرمایا کہ ہم چار جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، میں چار ائمہ کی بات کر رہا ہوں اس وقت، سیدہ کون سلام اللہ علیہ کی قبر معلوم نہیں ہے کہ جنت البقیع میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم چار ائمہ کی زیارت وہ حج کا کمپلیشن ہے. کیا بات ہے، کون سے چار ائمہ ہیں؟ ارکان البلاد، امناء الرحمن، ابواب الایمان، سلالۃ النبیین، صفوۃ المرسلین، عطرۃ خیرۃ رب العالمین، شہداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء، والرحمۃ الموصولہ والآیۃ المخزونہ والامانۃ المحفوظہ والباب المبتلی بہ الناس. آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے لوگوں کا، آپ وہ دروازہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے اللہ لوگوں کا. امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے. ایک روایت ہے بہت ہی لطیف ہے، اور اس روایت کو شیخ ثقۃ الاسلام کلینی نے الکافی میں لکھا ہے، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے ملا یاسر الفقی میں لکھا ہے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے تہذیب میں لکھا ہے، ابن قولوی نے المزار میں لکھا ہے. یہ چار ہمارے ارکان ہیں وہ کہ جن سے حدیث ہم تک پہنچی ہے. ان سب نے اس روایت کو لکھا ہے، اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماشاءاللہ بچہ بچہ جانتا ہے ممبر کی برکت سے. امام حسن علیہ السلام سے جو جنت البقیع میں مدفون ہے، فرمایا حضور مکرم نے کہ جو اے حسن تمہاری زیارت پر آئے، کان حقا علیہ، اس کا کیا ترجمہ کروں میں، کان حقا علیہ، اس کا حق ہو جاتا ہے مجھ پر، یعنی وہ طلبگار بن جاتا ہے مجھ سے. ترجمہ یہ کان حقا علیہ، وہ طلبگار ہوتا ہے مجھ سے، اور میں آؤں گا قیامت میں اس کی زیارت کو چونکہ وہ مجھ سے طلبگار ہے. یعنی جو امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زائر ہے، وہ مزور رسول اللہ ہے. مزور وہ ہوتا ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے، رسول اللہ اس کی زیارت کریں گے میدان محشر میں. اگر آپ زائر امام محمد باقر علیہ السلام ہیں تو کیا کہنے. یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، کافروں کے لیے کتنا ہی ناگوار ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. تو وہاں سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، صاحب زبور آل محمد ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام
قیامت میں جنہیں زین العابدین سے صدا دی جائے گی، محمد باقر علیہ السلام ہیں کہ جو تمام انبیاء کے علوم کو شکافتہ کرنے والے ہیں، اور جعفر صادق علیہ السلام ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی حدیث میں صادق کہا. کیا کہنا. یہ زیارت کے اعتبار سے تھوڑا سا شوق دلانا تھا. امام الباقر علیہ السلام اس موضوع پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ مولا کی مجلس کے حوالے سے اس پر بھی بات ہو جائے. میں کوشش کروں گا کہ چند احادیث گزشتہ مجلس کی طرح اس مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی 5 حدیثیں، 5 عدد جو ہے ان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، ورنہ حدیثیں بے شمار ہیں. اور اس وقت بھی میرے پاس اپنے گیجٹ اور موبائل میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں فقط امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں. یہ بہت غور کیجیے گا. ینگسٹرز ایک سوال پوچھتے ہیں، مولانا آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بڑی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، لیکن ہمارا باپ ایسا ہے، ہماری ماں ایسی ہے، وہ شاؤٹ کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ نان نفقہ نہیں دیتے، کماتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے نصیحت اپنے مقام پر ہے جو میں بار بار پڑھتا رہا ہوں یہاں پر. لیکن امام علیہ السلام نے ایک بات فرمایا 3 واجبات ایسے ہیں کہ جس میں مذہب کی کوئی قید ہی نہیں ہے، مذہب جس میں دخالت نہیں رکھتا. پہلا اداء الامانہ، کافر نے بھی امانت رکھوائی ہے، واپس کرو. اداء الامانہ. فرمایا کہ الی البر والفاجر، چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، امانت رکھوائی ہے، واپس کرو. کتنے لوگ ہیں جو قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے. قرض حسنہ، یہ نام بن گیا قرض حسنہ. وہ قرض کہ جس میں قرض لینے والا بعد میں ہنستا رہے اور قرض دینے والا روتا رہے. قرض حسنہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر ہے، اس نے ایک نیکی کیا، واپس کیجیے. کتنے لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرض لے کر آئیں، ٹھیک ہے اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن آپ پہ شرعی فرض ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے. تو اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی. وفا بالعہد، فرمایا اگر تم نے کسی سے عہد کیا ہے، چاہے نیک سے کیا ہے، فاسق سے کیا ہے، مشرک سے کیا ہے، مومن سے کیا ہے، اس عہد کو پورا کرو اگر وعدہ کر چکے ہو تو. اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. اور پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، اس سے نیکی پر فرق نہیں پڑتا. یہ 5ویں امام نے ہمیں سمجھایا ہے. دوسری روایت سناتا ہوں. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، آپ جاتے ہیں کسی شہر میں پہنچے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے شیعہ ہیں یہاں پر. آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے میلبرن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے ہیں. تو کتنے شیعہ ہیں؟ ایک ہے کہ شیعہ کہ جس کا نام عباس ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم محبت اہل بیت رکھی ہے. امام سے کثیر لوگ آ کر کہتے تھے حدیث میں کہ ہمارے قریے میں شیعہ بہت رہتے ہیں. امام نے یہ کہا کہ وہ جو شیعہ رہتے ہیں اغنیاء فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ نے کہا کہ نہیں، اتنا تو ایسا تو نہیں ہے. امام نے کہا کہ کیا ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں جب خطا ہوتی ہے؟ کہتا مولا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کہا بس شیعہ نہیں ہے. پھر شیعہ نہیں ہے، نام رکھ لینے تھوڑی کو بن جائے گا. میں نے اس کیا یہ بھی ایک سعادت ہے اور یہ بھی ایک مقام ہے کہ کم از کم محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنے والدین سے ملی. یہاں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی کم اہمیت نہیں ہے. ابھی آخر میں سناؤں گا ان 5 حدیثوں کے علاوہ ایک اور حدیث میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن اصل شیعہ کون ہے؟ اگر آپ کا تعلق پوری کمیونٹی سے اور سارے معاملات سے نہیں ہے تو کم از کم آپ کی فیملی، ایکسٹینڈڈ فرینڈز، ان میں تو ہے نا. امام نے پوچھا کہ کیا فقراء کی مدد کرتے ہیں اغنیاء؟ کہا نہیں. کہا ایک دوسرے کو غلطیوں پر معاف کرتے ہیں یا دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا والا معاف نہیں کرتے. کہا وہ شیعہ نہیں ہے. دوسری حدیث کیا کہنا؟ محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا ہے کون پھر شیعہ؟ امام علیہ السلام نے، میں سیکوینس میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیثیں آپ تک سناؤں. 5ویں امام نے فرمایا کہ خود کو امتحان کرو ان 9 کوالٹیز سے. اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرو. یہ 9 کوالٹیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی. صفات ہیں: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، شجاعت، پاکیزگی. یہ 9 ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے اللہ سے دعا کرو. پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ تک اچھی طرح سے بات پہنچے. یقین وہ دولت ہے کہ جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے، حدیث میں آیا ہے. حتیٰ ایمان سے بھی کم جو نعمت تقسیم ہوئی ہے وہ یقین ہے. یقین کی اگر سمپل میں ایگزامپل دوں، مولانا صاحب کیا مطلب؟ ہم سب یقین رکھتے ہیں اللہ ہے. ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، پھر دیکھیے گا یقین ایسا ہے یا نہیں. ایک شخص نے، میٹافور ہے شاید یہ، ایک شخص نے اپنے کندھے پر اپنے ہی بیٹے کو بٹھایا
ایک جگہ سے دوسری جگہ تک روپ بندھی ہوئی ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، روپ پر اس نے چلنا شروع کیا، چلتے 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 دوسرے اینڈ پہ پہنچ گیا تو سب نے کلیپنگ کی، سیلفیز لیں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو بٹھا کے آئے، تو کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں یہاں سے دوبارہ واپس جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں 100% یقین ہے۔ کہ پھر آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یقین تو ہے اللہ ہے، توکل کون کر سکتا ہے؟ بہت اچھے، کیا کہنے، اظہار یقین بولایت امام المتقین علیہ السلام، صلوات اللہم صل علی محمد۔ یہ توکل، میں نے رسی پر بیٹھنے والا توکل نہیں کہا کہ آپ بھی وہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ پہ توکل ہوگا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک تنازع ہو گیا ہسبینڈ وائف میں، دو مومنوں میں، سامنے والا آپ کو پتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کتنا دل کرتا ہے اندر سے یار چار میں بھی کہہ دوں، وہ مجھے اتنا ایکسپوز کر رہا ہے، خام خواہی میں نے کچھ کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگ اس وقت وقتی طور پر یقین بھی کر رہے ہیں، کتنا شیطان ابھارتا ہے، تم بھی دو باتیں کہہ دو۔ یقین کس کو ہے کہ نہیں میں سچ بولوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا تھوڑی۔ کس کو اس بات پہ اتنا یقین ہے؟ یہ ہے اصل توکل۔ امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے یقین مانگو، اس لیے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا یقین اس مقام اور معراج پر ہے کہ آنکھوں سے حجاب ہٹ جائے تب بھی یقین بڑھنے نہیں والا، کیونکہ یقین میں بڑھنے کی گنجائش بچی نہیں ہے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب، کیا کہہ رہے ہیں یا علی یا علی۔ دوسرا فرمایا قناعت مانگو، یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس پر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے بند نہ باندھا تو خواہشات نفسانی کے اسیر ہوتے جائیں گے، بڑھتی جائے گی خواہش۔ آپ ہر چیز میں کبھی کبھار مائیں یہ غلطی کرتی ہیں، کبھی باپ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز آپ بچے کو نہیں بھی دلا سکتے، فائنینشلی آپ کی اتنی اس وقت استطاعت نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں کہیں، مائیں عام طور پر کہہ دیتی ہیں کہ وہ بیٹا تمہارے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی، غلط ہے، یہ ہیومیلیشن ہے، ڈیگریڈیشن ہے، کیوں کہتی ہے؟ یا باپ خود ہی یہ کہے بیٹا ابھی تو پیسے نہیں آپ کو تو پتہ نہیں، ایسا نہ کہیں، آپ اسے اس بات پر لے کے جائیں کہ بیٹا آپ سوچیں آپ کو ضرورت بھی ہے اس بات کی، یا آپ کے دماغ میں کسی نے ہو سکتا ہے کوئی شیطانی وسوسہ ہے ضرورت کریٹ کر دی ہے، ہاں جب تک یہ نہیں تھی جائے آپ فرض کیجئے آپ دلا بھی سکتے ہیں، میں تو تب کی بات کر رہا ہوں، کیا ہر وہ شے جو آپ دلا سکتے ہیں ضروری کہ دلائیں گے؟ تو پھر اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نے ہر خواہش کی پوری کرتی رہی تو جب وہ خود جوان ہے تو اب جو خواہش اس کے دل میں اسے پوری کرنی ہے، حلال سے نہیں ہوگی تو حرام سے کرنی ہے۔ قناعت، صبر، اس لیے کہا قناعت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، شجاعت، پاکیزگی، یہ تیسری حدیث ہو گئی امام باقر علیہ السلام کی، توجہ فرمائیے گا۔ چوتھی حدیث آپ جو بیٹھے ہوئے امام کے نام پر اس سلسلے میں حدیث ہے، فضل ابن یسار نے امام سے کہا، بلکہ کیا ہی بات ہے نا، امام سے اصل میں امام محمد باقر نے خود پوچھا، اس سے حدیث کا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے علم الحدیث میں کہ امام خود سے کلام آغاز کریں۔ امام نے پوچھا کیا ہے فضل بن یسار، یہ جو تم ہمارے شیعہ اور چاہنے والے محبین ایک ساتھ بیٹھتے ہو کبھی؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں، بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایک ساتھ بیٹھتے ہو؟ فضل نے کہا کہ جی ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ۔ امام نے کہا کتنی اچھی ہیں ایسی مجالس، کتنا ہی اچھا ایسا بیٹھنا۔ مجالس یہاں پر ہمارے مجالس کے میننگ میں نہیں ہے، مجالس یعنی بیٹھنا، کتنا ہی اچھا ایسا بیٹھنا۔ یہ جگہ فرمایا انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں جہاں حلال ہو حرام نہ ہو۔ ہاں تو آپ کا اس طریقے سے بیٹھنا، دیکھیے صحیح عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ حدیث میں آیا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو دین کے بارے میں انسینسٹیو ہے، نہیں بیٹھو، دین کے بارے میں جو سینسٹیو ہے اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو بھی انسینسٹیو بنا دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام کی نصیحت ہے۔
ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کیجیے جن کو مثلا نجاست طہارت کے بارے میں انسینسٹیو ہے. آپ نے خود یہ کوشش کرنی ہے، بالکل جن کے چھوٹے بچے ہیں. اب جب وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اسکول میں دیکھتے ہیں دوسروں کو کسی اور طریقے سے رفع حاجت کرتے ہوئے، ان کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ انسینسٹیوٹی ہے اس بارے میں کہ نجاست طہارت کا کوئی پتہ نہیں، احساس نہیں کوئی. فشار قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ نجاست طہارت کا خیال نہ رکھنے والا، ذہن میں رکھیے گا. تو اس سلسلے میں یہ آپ کی ذمہ داری کے بچوں کو سکھائیں. سبحان اللہ. فرمایا 5ویں حدیث، خدا کے نزدیک محبوب ترین اعمال، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ یہ بہت سوال ہے. اس میں آپ کو احادیث الگ الگ ملیں گی، الگ الگ کیفیتوں اور نوعیتوں پر، لیکن امام نے ایک فارمولہ دیا ہے. آپ کا ایک چھوٹا عمل، امام نے خود چھوٹا کہا حدیث میں ایک وجہ سے، ایک قلیل عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ سکتا ہے. ایک شرط ہے، اخلاص تو ہے ہی، وہ تو آپ جانتے ہیں. امام نے کہا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جو تم مسلسل کیے جاؤ، چاہے وہ ان قلت، چاہے کمی کیوں نہ ہو، بریک نہیں دیں اس میں. اذان اقامت آپ اگر نہیں دیتے نماز سے پہلے، جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو دیا کریں. اگر آپ کی جاب اور آفس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بات الگ ہے، لیکن معمول آپ رکھیں کہ آپ اذان اقامت دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اذان اور اقامت دے، تو اگر فقط اقامت دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کی ایک سب اس کے پیچھے کھڑی کرتا ہے. جماعت میں ہوتی ہے نا اقامت، تب آپ جماعت تو پڑھ نہیں رہے، تو آپ کس کو پڑھائیں گے پھر نماز؟ ملائکہ کو. اور کہ اذان اور اقامت دے تو ملائکہ کی 2 صفیں، چھوٹی صفیں نہیں، صفوں کا بھی تو مطلب ہوتا ہے نا. تو ہمارے یہاں پر اگر صف ہے ایک میکسیمم مثلا 20 لوگ آئیں گے ایک صف میں، یا 15 لوگ آئیں گے. امام رضا اسلام کے ایک حرم میں صف ہے تو وہاں 800 لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. تو ملائکہ کی صف، مولا بتائیے مطلب 15 ملائکہ، 20، 25، 100، 1000، فرمایا مشرق سے مغرب تک. یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام سے عددی برکت حاصل کرتے ہوئے پیش کر دیں. ایک حدیث سن لیجیے گا جس میں خود امام نے 5 کا ذکر کیا ہے. تو 5ویں امام ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 5 اور 7 کا عدد امام اسلام کی زندگی میں بہت ریپیٹ ہوا ہے. 5ویں امام، 7ویں معصوم، 57 ایج، 57 ہجرہ میں امام کی ولادت. لہذا چونکہ 61 ہجرہ میں کربلا ہے تو امام کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے. تو 57 کا عدد بار بار ریپیٹ ہے. خود امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے آباء و اجداد سے بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اسلام کے پلرز 5 ہیں. نماز خیمہ دین کا ستون ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن پورے دین کے 5 پلرز ہیں ایکچولی: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. پھر امام نے فرمایا کہ کسی بھی امر کی طرف اتنا شدت سے اللہ نے نہیں بلایا جتنا ولایت کی طرف بلایا ہے. یہ ہے تو سب ہے. پھر اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض میں ریلیکسیشن ہے سوائے ولایت کے. ایک اور نقطہ آپ کے خدمت میں، تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو یہاں پر یہ تو سب جانتے ہیں، نماز مثلا قصر ہے سفر میں، روزہ معاف ہے مریض پر، حج صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر ہے، ولایت سب پر ہے. ہاں؟ کوئی مسافر ہے تو اس کی ولایت قصر نہیں ہو جاتی، کوئی مریض ہے تو اس کی ولایت معاف نہیں ہو جاتی جیسے روزہ معاف ہو جاتا ہے. ولایت کے لیے یہ نہیں کہ صاحب استطاعت ہوگے تب ولایت ہے، اہل بیت کی ولایت سب پر ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب نصاب بنو گے تب جا کر ولایت واجب ہوگی. یہ نصاب تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا. اب آپ سرچ کرو، ایک دن کیا ایک لمحے کا بھی جو بچہ ہے نا اس کی ولادت ہو گئی ہے، اصل میں ولایت اس پر بھی ہے. سوال اس وقت ہے کہ جب بالغ ہو جائے. ولایت اس پر بھی فرض ہے ابھی. مولانا یہ کیا بات ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے کہ میں نے حضور مکرم سے سنا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بچہ
تمہارے اپنے وجود سے ہے یا نہیں ہے؟ تو کے سامنے علی کا ذکر کرو، دیکھو مسکراتا ہے یہ چھوٹے بچے یا علی فرض اس پر بھی ہے، چھوٹے بچے پر، ہاں پوچھ گچھ اس سے وہ بلوغت کے بعد ہے، یہ خاص وہ واجب ہے۔ بات واضح ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں خلق کی کہ جسے ولایت سے باہر رکھا اللہ نے۔ ان امام کی مجلس میں تشریف فرمائے جو خود بھی کربلا میں تھے، جن کے بابا کربلا میں تھے، جن کے دادا کربلا میں تھے، اور یہ کم مومنین جانتے ہیں جن کی والدہ بھی کربلا میں تھی۔ ابھی میں نے بی بی فاطمہ بنت حسن کا ذکر کیا، وہ کربلا میں تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں گئے، فقط بہنوں کے ساتھ نہیں، زوجہ کے ساتھ، فقط سکینہ کے ساتھ نہیں گئے امام، فقط پھوپھیوں کے ساتھ نہیں گئے امام، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہما کے ساتھ امام زین العابدین کی زوجہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسن، امام محمد باقر کی والدہ۔ ہمیشہ ہم نے مصائب میں سنا ہے کہ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے تو 3 سال کے محمد باقر کو بھی تو تماچے مارے گئے۔ مولا محمد باقر علیہ السلام کو کتنے تماچے مارے گئے خدا جانتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے مصائب میں ایک سخت ترین مصیبت ہے، چاہے علم امامت کی تو بات ہی جدا ہے، میں تو ایک عام حالت میں بات کر رہا ہوں، چاہے فقط ایک 3 سال کا بچہ ہو، آپ اس کے سامنے باپ کو تھپڑ مار دیں، اس 3 سال کے بچے کی کیا کیفیت ہوگی آپ دیکھیے گا۔ اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا، اس سے بڑے سخت مصائب ہو نہیں سکتے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ دیکھے کہ اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے۔ 3 سال کے مولا محمد باقر علیہ السلام ہیں اور باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کمر پہ لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ سید سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے اور اس کے چشم دید گواہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر کی ایک وصیت ہے جس وصیت پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ جب امام کی شہادت قریب تھی نا تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے مال میں سے ایک حصہ متعین کرنا کہ منا کے میدان میں میرا ماتم ہوتا رہے۔ آپ مجلس امام محمد باقر علیہ السلام میں موجود ہیں، یہ امام باقر کی تمنا تھی کہ منا کے میدان میں میرا ماتم ہوتا رہے۔ کیوں؟ 7 ذی الحجہ جب آتی ہے نا امام کی شہادت کی تاریخ، سارے حاجی مدینہ سے جا چکے ہوتے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں وہ مکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو 7 ذی الحجہ کو کوئی حاجی زائر مدینہ میں ہوتا نہیں ہے، جنت البقیع ویران ہے۔ امام کی اس وقت مخصوص شیعہ کوئی ہوں تو وہ زیارت پر پہنچے وہاں پر، ورنہ حاجی ہوتے ہیں وہ مدینہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو امام کی یہ تمنا تھی کہ جہاں کہیں اجتماع ہو لوگوں کا منا کے میدان میں وہاں میرا ذکر ہو، تو آپ کا یہ اتنا بڑا اجتماع یہاں اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور ان کی جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسکین کا سبب ہے۔ پرسہ لینے کے لیے مدینہ سے زہرا آئی ہیں، شام سے بی بی زینب آئی ہیں، اور وہ 4 سال کی بچی بھی آئی ہے جو مولا محمد باقر کے ساتھ تھی۔ ہائے 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 ہائے، امام محمد باقر ہی نے تعلیم دی کہ دیکھو میرے جد حسین کے روضے پر جاؤ تو کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ایسے زیارت عاشورہ پڑھو، ایسے کہو کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زیارت عاشورہ تعلیم فرمائی۔ یہ وہی امام ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے آنسو بہیں میرے جد حسین پر ہوتے ہوئے، ہر امام ہی مظلوم ہے لیکن سب نے کہا حسین پر رو، حسین پر رو، اور چونکہ امام محمد باقر کی تو نگاہوں میں وہ سارا منظر ہے کہ وہ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا اور اس نے داڑھی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا۔ امام محمد باقر خود کربلا میں ہیں، فرمایا اگر تم میرے جد حسین پر ایسے رو کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو اللہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔
لہٰذا اگر آپ رو سکیں، آنکھیں نم ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اتنا بھی رو لیں دوران مصائب کی آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، اور اگر نہ آ سکیں تو خود آپ اپنے آنسوؤں کو لے آئیں اپنے ہاتھوں سے رخسار تک کہ اے مولا محمد باقر میرے رخساروں پر آپ کے جد حسین کے نام سے آنسو ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام محمد باقر علیہ السلام، شام ابن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دیا ہے، مولا کی شہادت ہوئی ہے، زین میں زہر دیا گیا امام کو. آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف ائمہ کے زہر کی کیفیتیں بھی مختلف ہیں. حسن مجتبیٰ کے کلیجے کٹ 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 ٹکڑے لگن میں آ رہے تھے. امام محمد تقی الجواد کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ شدید پیاسے تھے امام، بار بار العطش العطش کہتے تھے. زین سے جب امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کا پورا جسم زرد پڑنے لگا تھا. لیکن جب شہادت کی منزل آ گئی تو روایت میں ہے کہ گھر میں احترام کے ساتھ امام محمد باقر کو امام صادق علیہ السلام نے غسل دیا ہے، احترام کے ساتھ کفن دیا. جنازہ ہوا امام کا. حسین کے جیسا دن تو کسی کا دن ہے نہیں. کسی امام کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر حسین کی طرح نہیں رکھا. اللہ اکبر. امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ چلا اور احترام کے ساتھ بقیع میں باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا. یاد ہے امام حسن علیہ السلام کے مصائب میں نے پڑھے تھے. جب وہ نانا کے پہلو میں آنا چاہتے تھے تو کسی نے دفن ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. تیر مارے گئے. حسن مجتبیٰ کا جنازہ خون سے تر ہو گیا، وہ کفن خون سے تر ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ جب جنت البقیع چلا تو ادب احترام کے ساتھ امام زین العابدین کے پہلو میں دفن کیا گیا. ایک فقرہ مجھے یہاں کہنے دیں. امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، جو قبریں آپ اس وقت سوچتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ شروع سے ایسی ہی قبریں تھیں. ان قبروں کے بعد اس پہ مزار بھی تھے، اس میں گنبد بھی تھے، اس میں ایک زری بھی موجود تھی جو بعد میں منہدم کی گئی. 4 ائمہ ہیں جن کی قبریں پامال ہوئی ہیں. امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان کی قبریں پامال ہو گئیں. لاشا فقط ایک کا پامال ہو گئی. اس پامالی کی کیفیت بھی یہ تھی کہ ہر قبیلے والا آیا اور اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں اٹھا کر لے گئے. آخر میں ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ کوئی سید کا لاشا بھی لے جائے گا، کوئی مظلوم کا لاشا بھی لے جائے گا، لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. کم از کم 10 گھوڑ سوار لکھے ہیں. 10 گھوڑے ایک حسین کے بدن پر بار بار دوڑتے تھے. انہوں نے لوہے سے نال بندی کی تھی. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا جسم کچل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس لیے جب بیٹی پہنچی نا باپ کے لاشے پر تو سینے پر سونے کی جگہ نہیں تھی. تو روایت میں ہے کہ قدموں میں سر رکھا سکینہ نے. شام غریبہ قدموں پر سوئی. ایک روایت اور بڑی دل خراش ہے، شاید میں ممبر سے پہلی مرتبہ اس فقرے کو پڑھ رہا ہوں. خود امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ میرے جد حسین کا لاشا، ابھی امام حسین علیہ السلام وقت آخر انتہائی شدید زخمی حالت میں اور سر تا پا جب کوئی جگہ نہیں بچی کہ مزید زخم لگایا جا سکے، یا حسین کہہ کے رونا یہاں پر اپنے دل کو اگر کربلا پہنچا سکو. عرفہ کا موقع بھی ہے، دعا کرنا ہے کہ عرفہ کوئی کربلا میں نصیب ہو سکے. امام باقر فرماتے ہیں کہ جب زخم کا کوئی موقع نہیں بچا جس میں امام حسین علیہ السلام پر، تو نیزہ جہاں مارا گیا تھا اسی کے اوپر اور نیزہ مارا جاتا. تلوار جہاں ماری گئی تھی اسی کے اوپر اور تلوار ماری جاتی. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے سے کہتا تھا اب جلدی مارو حسین کو، اب جلدی مارو حسین کو. یہاں تک کہ حسین کا سر قلم کرنے کے لیے شمر پست ذات آگے بڑھا. اب سن لیجئے گا، مجھے معاف فرمائیے گا، میں کہتے ہوئے جرت نہیں ہو پاتی. امام حسین زمین پر ہوں اور شمر امام حسین کے سینے پر دونوں اطراف میں پیر رکھ کر بیٹھ جائے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے دیکھا، اس ملعون کو دیکھا، فرمایا کہ میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھی ہے. میرے جد رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ میرا قاتل کون ہے، میں نے تجھ میں وہ نشانی دیکھی ہے. اور اس نے کہا حسین تم نے میرے چہرے میں وہ نشانی دیکھی ہے، اب میں تمہیں پلٹ دوں گا. امام حسین علیہ السلام کو پلٹ دیا اس نے. اگر سخت ترین کیفیت میں بھی کسی کو ذبح کیا جائے تو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے. حسین پشت گردن سے ذبح ہونا شروع. کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین و کربلا، الا قد ذبح الحسین و کربلا. جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے.
امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو چکا تھا. دور سے سید سجاد نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبد صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، اے بابا ابا عبداللہ الحسین آپ پر سلام ہو، اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام ہو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیہ یا ابن رسول اللہ. وہ سلام پڑھ دیں جو خود امام باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک فقرہ ابھی اس وقت بھی یاد آیا، میں جب مصائب دیکھ رہا تھا تو گویا اس میں کیفیت یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ جب ادب احترام سے چلا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کچھ شیعہ آئے، انہوں نے کھجور کے درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اور جو شاخیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کو توڑ کر ان کو نکال کر امام کے جنازے پر سایہ بنایا تاکہ سائے میں تابوت امام باقر علیہ السلام پہنچے. آپ قدیمی مومن ہیں. غم امام حسین ہمیں ہماری ماؤں نے گودیوں میں سکھایا ہے. جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حسین کا جنازہ دھوپ میں 3 دن تک پڑا رہا تھا. امام باقر علیہ السلام کے جنازے پر سایہ بنایا گیا. اور ایک جملہ یہ بھی ہے، حتیٰ یہ کہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے وہ کہ وہ قریب جا کر بے احترامی سے کوئی ہاتھ بھی لگا سکے. امام باقر کے کفن پر کوئی بے احترامی سے بھی نعوذ باللہ ایسا ممکن نہیں تھا. اس احترام سے امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ چلا، یعنی کسی نے انگشت بھی نہیں لگائی امام کے جنازے پر. ایک وہ جنازہ تھا کہ جہاں انگشتی کاٹ دی گئی. ایک شقی آیا جب امام حسین کی انگشتری اتارنے کے، اور وہ انگشتری اترتی نہیں تھی، وہ حسین کی انگلیاں کاٹ کر چلا گیا. کہتا ہوں 1400 سال بعد یہ زخم کتنا سخت ہے. ایک شیعہ سے یہ کہا جائے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی انگلیاں کاٹ دی گئی تھی. میں سوچتا ہوں کہ جب ایک بہن دلہ زینبیہ سے اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، بچی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے باپ کو ہاتھ اٹھا کر تماچا مار دے. جب سکینہ نے دیکھا کہ کوئی میرے بابا کی انگشت، لہذا فریاد کی بابا آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا، آپ کی داڑھی کو خدا. یا حسین یا حسین.